رات کو تہجد کے لیے اٹھے، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی، اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس تفسیر القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 106 اور 107 میں آپ سب کی خدمت میں اس کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں، تو اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں، نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے۔ لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب۔ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا، اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی، اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ اور کفار کا اعتراض تو جہالت، ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے اور ان پر حرام ہوئے، اور توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نسخ کے چند احکام۔ نمبر 1، جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بحقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے، سورہ فاتحہ کے بعد
جو صورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی، اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے بھی فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی، اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت میں باقی عرض کیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی اور اس کے حکم تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ نأتی بخیرن، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے، جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے، جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا، جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے، جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ ہی مددگار۔ لہو ملک، اسی کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہیں جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں اور کوڑھیوں اور نابیناؤں کی مدد کرتے تھے، اور فرشتوں نے غزوہ بدر، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے بلقیس لا کر مدد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کھانے پینے، بیماریوں، پریشانیوں میں مدد کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب جو چاہے وہ کرے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دے، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔